جہاں اختلاف ہوتا ہے اور جس سے ہمیں بحث اور مناظرہ کرنا ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر علم ہے کہ نہیں ہے. ہم علم کی بنیاد پر کریں گے کسی سے مناظرہ، نہ کہ ڈگری کی بنیاد پر کریں گے مناظرہ. تو اگر آپ کے یہاں ڈگری ہی اہم ہے اور اگر آپ بضد ہے کہ ڈگری جس کے پاس ہوگی وہی اہمیت والا شخص ہوگا، وہی مستند شخص ہوگا، تو میرا سوال ہے قبلہ اختر علیمی صاحب سے کہ مسلک بریلویت میں اس وقت ایک ایسا نام ہے جو قاضی القضا فی الہند بن کر بیٹھا ہوا ہے، جنہیں اسد رضا خان کہا جاتا ہے. تو آپ کب اسد رضا خان صاحب کی ڈگری اہل سنت عوام کے سامنے رکھ کر ثابت کریں گے کہ اسد رضا خان جو اس وقت قاضی القضا بنے ہوئے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہیں، علامہ فہامہ اور مولانا وغیرہ وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس یہ ڈگری ہے کہ جس ڈگری کی بنا پر ان کو اتنا بڑا منصب ملا ہوا ہے قاضی القضا کا. بھائی منان رضا خان کون ہے؟ اختر رضا خان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، اسد رضا کے سگے چاچا جان ہیں. منان رضا نے صاف طور پہ کہا کہ اسد رضا کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے. جو شہر کا سب سے بڑا عالم مفتی ہو وہ اس مرکز کا سجان نشین ہو. پہلے تحجید شریعہ تھے، چلے گئے، ٹھیک ہے، بہت اچھے آدمی تھے. اجد میاں نے اگر پڑھا ہے تو وہ سند کوئی دکھائیں جیسے منان میاں دکھا رہے ہیں، وہ بھی سند دکھائیں. لیکن جب پڑھائی نہیں ہے تو بتائے جاہل آدمی کو کیسے آپ بتا؟ اچھی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا. خود اجد جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ ان کو قاضی قضات فی الہند کہا جائے، وہ اس لائق نہیں ہے. ہاں، کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونا الگ بات ہے، بڑے باپ کا بیٹا یعنی تاجر شریعہ کا بیٹا ہونا الگ بات ہے. یہ تھوڑی کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا. اب یہ جو کسی لائق نہیں قاضی القضات بنے ہوئے ہیں، کبھی تمہیں پڑھا نہیں. تیرا باپ تاجر شریعہ منانی سے کہتا تھا تم اس کے جانو، لے کے جاتا تھا پیدل، کبھی جاتا نہیں تھا. بہت بیچارے محمود تحسین ملت پڑھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، پتا نہیں. اور اگر پڑھا ہے بتا کس جگہ سے پڑھا، کون سے تیرے پاس سند ہے اور کس نے تجھے خلافت دی. شہزادے تاجر شریعہ نہ پڑھا نہ لکھا، لہذا تو قاضی قضات فی الہند سے استعفا دے اور جماعت رضا مصطفیٰ تمام خاندان اعلی حضرت کے لوگوں کے درمیان میں استعفا دے اور سارے خاندان کے حوالے کرے. اس کے اندر سبحانی بھی ہوگا، تو بھی ہوگا، منانی بھی ہوگا، سمجھانی بھی ہوگا. تو کہیں کا گھمنڈ نہ ڈالے. تو اگر تو نے پڑھا تو کیوں نہیں تیری جامع نوریہ سے دستار بندی؟ کیوں ہوئی سلمان کی امین شریعت کے لڑکے کی دستار بندی؟ کیوں تاجر شریعہ اس میں گئے؟ ہاں اس نے پڑھا تھا اس لیے اس کی دستار بندی کرائی گئی. تو نے پڑھا ہی نہیں تو کوئی تیرا ماموں تحسین ملت ہو گیا امین شریعت تجھے خلافت اور تجھے تیری سند تجھے دے نہیں سکتا. کوئی جاہل کو دے گا؟ تو مفتی اختر علیمی صاحب یہ بتائیں کہ مسلک اعلی حضرت کے آپ ماننے والے ہیں اور خاندان اعلی حضرت کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا اور وہاں سے آپ کو فیض ملتا ہے، وہاں سے آپ کو ساری چیزیں ڈونیٹ ہوتی ہے نا. تو اسی خاندان کے ایک ایسا شخص جو خود ایک اپنے آپ میں مستند ہے کیونکہ اس کی رگوں میں مولانا احمد رضا خان کا خون ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسد رضا خان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، وہ مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں، مگر پھر بھی آپ لوگوں نے ایسے شخص کو قاضی القضا فی الہند بنا کر عوام اہل سنت پہ تھوپ دیا ہے. تو پھر یہ جو ڈگری آپ کر رہے تھے، اس ڈگری کو میں نے بنا دیا کچرا، کیونکہ اب اس ڈگری کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. کیونکہ اس وقت جو قائد ملت بنے ہوئے ہیں مسلک بریلویت کے، ان کے پاس تو خود ڈگری نہیں ہے، کیونکہ شاہد جو ہے، گواہ جو ہے، خود ان کے چچا منان رضا ہے. تو جب کوئی بندہ بغیر ڈگری کے قائد اہل سنت اور قاضی القضا بن سکتا ہے تو بغیر ڈگری کے وہ مناظر بھی بن سکتا ہے، وہ مناظرہ کر بھی سکتا ہے اگر اس کے پاس علم ہو اور وہ آپ کا جواب دینے کی طاقت رکھتا ہو. قاری احمد حسن صاحب سے اگر آپ مناظرہ کر لیتے اور یہ 5 گھنٹے کی یہ جو آپ نے گفتگو میں رائتہ پھیلایا ہے سند کر کے، اگر یہ نہ کرتے تو جو 2 شیر وہاں بیٹھے تھے نا، مفتی نور العین مصباحی اور قاری احمد حسن صاحب، اگر آپ سند پر ٹائم ضائع نہ کرتے
اور مدے پر آ کر بات کرتے تو جس معاویہ کو آپ نے اپنا آقا اور امام اور رہبر مانا ہے، یقین ہے مجھے وہ آپ کے معاویہ کی بھی دھجیاں اڑا دیتے اور بنو امیہ کے زرخریز ملا جتنے بھی وہاں بیٹھے تھے ان کو بھی ماتم کرنے پر مجبور کر دیتے اور دنیا کو بتا دیتے کہ معاویہ بن ابی سفیان واقعی میں منافق ہے اور اس کے رگوں میں، اس کے دلوں میں اہل بیت کی عداوت ہے، وہ رسول کا بھی غدار ہے، اسلام کا بھی غدار ہے، اہل بیت کا بھی غدار ہے۔